حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب دلی میں نئے نئے آئے تھے تو اس وقت التمش بادشاہ تھا۔ تو بادشاہ التمش نے جب سنا کہ ایک اللہ والے آئے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مرید ہونے کے لیے آ گیا، مرید ہو گیا اور عرض کیا حضور آپ ہمارے دربار میں چلیں، آپ بادشاہی کریں اور میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا۔ حضور آپ ایسا کریں کہ بادشاہی آپ کریں اور میں آپ کی غلامی قبول کروں گا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، ہاں اتنا کر لے کہ بادشاہی تو سنبھال اور میں تجھے تجربے دوں گا، میں تجھے بتاؤں گا کہ بادشاہی کی کیسے جاتی ہے، کیسے بادشاہی کرنی ہے۔ تو بادشاہ التمش نے کہا ٹھیک ہے حضور جیسی آپ کی مرضی، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ بادشاہ التمش مرید ہو گیا اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اسے تجربے دیتے تھے کہ اس طریقے سے فیصلے کرواؤ، اس طریقے سے بادشاہت چلواؤ، سب بہت اچھا چلنے لگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بہت زیادہ اسے ترقی حاصل ہو جائے تو اس کے جلنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ حق گو بات کرنے والا ہو نا، حق بات کہنے والا ہو اور فیصلات صحیح کرنے والا ہو تو اس کے دشمن بن ہی جاتے ہیں اور لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جلن کرنے لگتے ہیں، بیر رکھنے لگتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جلنے والے ہو گئے۔ جو قاضی تھا وہ خود حضور بختیار کاکی کا جلنے والا تھا۔ کچھ لوگوں نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی رچی۔ 4 جھوٹے گواہ خریدے گئے، ایک عورت خریدی گئی جس کی گود میں 2 مہینے کا بچہ تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، بادشاہ التمش بیٹھا ہوا تھا، قاضی بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ عورت دربار میں آ گئی اور کہنے لگی کہ میری فریاد سنو۔ بہت ہی چیخ چلا کے آہوزاری کرنے لگی اور کہنے لگی میری فریاد سنو۔ بادشاہ التمش کھڑا ہو گیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے خاتون، فریاد کرو سنی جائے گی، تم جو بات ہو وہ بتاؤ سنی جائے گی، اگر تم پر ظلم ہوا ہے تو ظلم کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ ہاں وہ کہنے لگی بادشاہ تم بدلہ نہیں لے پاؤ گے، تم میری فریاد سن تو لوگے لیکن کچھ فیصلہ نہیں کر پاؤ گے۔ بادشاہ کہنے لگا بات تو بتاؤ ہے کیا بات، اگر تم یہاں فریاد لے کر آئی ہو تو اپنی بات کہو، اس کا فیصلہ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے ہم سوچیں گے، اور یہ تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر تم پر ظلم ہوا ہے، اگر تمہیں کسی نے ستایا ہے تو فیصلہ ہم لیں گے، اس کا سر قلم کروا دیا جائے گا، اسے کوڑے لگوائے جائیں گے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے تو سنو، تم جس کے مرید ہو نا، جو تمہارا پیر ہے، یہ اسی کا جرم ہے۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں ہاں جو بات کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، یہ جو میرے گود میں بچہ ہے نا، یہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے پیر کا بچہ ہے۔ وہ ہمارے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، راتوں میں تہجد کے بہانے آیا کرتا تھا اور زنا کیا کرتا تھا، یہ اسی کا پھل ہے۔ یہ بچہ جو تم دیکھ رہے ہو میری گود میں، یہ خواجہ بختیار کاکی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے تم کس پر الزام لگا رہی ہو، تم کس کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا، تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، اپنی زبان کو بند کر لو، ابھی بھی یہ جو کہہ رہی ہو اس کو واپس لے لو۔ خاتون کہنے لگی مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے کیونکہ وہ تمہارے پیر ہیں اور تم اپنے پیر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ تم بات نہیں سننے والے ہو، اپنے پیر کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ بادشاہ التمش ایک دم خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، دربار برخاست کر دیا گیا۔ دوسرے دن دربار لگا، خواجہ بختیار کاکی کو خبر کی گئی خواجہ بختیار کاکی آئے۔ پہلے جب حضور خواجہ بختیار کاکی آیا کرتے تھے تو سواری پر سوار ہو کے آیا کرتے تھے، لیکن آج پیدل ہی آئے ہیں، ہاتھوں میں لاٹھی ہے۔ اندر دربار میں جیسے ہی حاضر ہوئے نا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ آج تم کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ آج ہم تمہارے پیر کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں، آج ہم تمہارے پیر بن کے نہیں آئے ہیں نا، آج تو ہم مجرم بن کے آئے ہیں، آج تو ہم مجرم کی حیثیت سے آئے ہیں۔ ہاں سارے لوگ بیٹھے۔ حضور خواجہ بختیار کاکی سے بادشاہ التمش نے کہا حضور یہ کیسی گھڑی آ گئی ہے، یہ کیسا وقت آ گیا، کیسا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ پر الزام لگائے کہ آپ اس بچے کے والد ہیں، آپ نے زنا کیا۔ حضور مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ حضور خواجہ بختیار کاکی نے کہا میں اس کا کیا جواب دوں؟ جب کوئی گناہ نہیں کرتا ہے نا اور اس پر الزام لگایا جاتا ہے، اس پر تہمت لگائی جاتی ہے تو اس کا دل پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، اس کی زبان سے بات نہیں نکلتی ہے، وہ بول نہیں پاتا کہ کیا کہوں، کیا جواب دوں، میں نے تو گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی چپ رہے، کچھ نہیں کہا۔ کس بات کا جواب دوں؟ جو میں نے گناہ ہی نہیں کیا میں اس بات کا جواب دوں؟ خواجہ بختیار کاکی نے صرف ایک بات کہی، مجھے 3 دن کی مہلت دے دو، 3 دن کا ٹائم دے دو، 3 دن کا ٹائم دے دو، میں اپنے پیر سے بھی پوچھ لوں، اپنے پیر کو بلا بھی لوں۔ حضور خواجہ بختیار کاکی نے جب اتنا کہا نا تو بادشاہ التمش کہنے لگا حضور ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی۔ عورت چلا کے کہنے لگی بادشاہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ رات میں اپنے پیر صاحب کو بھگا دو گے یہاں سے، خواجہ بختیار کاکی کو یہاں سے نکال دو گے، رات میں نکال دو گے، تم 3 دن کی مہلت کیوں دے رہے ہو؟ بادشاہ التمش نے کہا خاموش، میں بادشاہ ہوں، تو بادشاہ نہیں ہے۔
اسے خاموش کر کے کہا حضور جیسی آپ کی مرضی، آپ 3 دن کا ٹائم لے لیں۔ لوگ باتیں کر رہے تھے یہ راتوں رات بھاگ جائیں گے، بادشاہ انہیں بھگا دے گا۔ حضور خواجہ بختیار کاکی باہر نکلے نا، لوگ آپ کے پاس آئے، حضور سواری لائے ہیں، سواری پر بیٹھ جائیں۔ خواجہ بختیار کاکی فرمانے لگے ابھی تک تو سواری پر سوار ہو کے آتے تھے، لوگ عزت و تعظیم کرتے تھے، لوگ پھولوں کی برسات کرتے تھے، لیکن آج یہاں سے گزریں گے، آج یہاں سے نکلیں گے، دیکھیں تو کہ آج الزام ہم پر لگا ہے کہ لوگ جو ہماری تعظیم کے لیے ہم پر پھول برساتے تھے، آج دیکھیں تو صحیح ہے ہم پر کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ہم پر تانا کستے ہیں اور ہم پر کیسی نگاہیں ڈالتے ہیں، اور آج ہمارے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ حضور بختیار کاکی پیدل ہی چل دیے، آ کے اپنے حجرے میں بیٹھے رونے لگے اور وہیں سے اپنے پیر کو لو لگا لی۔ نیند آئی، خواب میں دیکھا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ حضور خواجہ غریب نواز کی جیسے زیارت ہوئی نا، خواجہ غریب نواز نے بختیار کاکی کو سینے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا، رونے لگے۔ حضور خواجہ بختیار کاکی حضور خواجہ معین الدین چشتی سے گلے لگ گئے، کہنے لگے خواجہ اس معاملے کے بارے میں تو بتا دیا ہوتا، خواجہ تم نے کہا بھوکے رہنا، ہم بھوکے رہے، فاقہ کرنا ہم نے فاقہ کیا، دین کی تبلیغ کرنا ہم نے دین کی تبلیغ کی، لیکن اس دن کے بارے میں تم نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، یہ الزام بھی لگایا جائے گا، تو ہم برداشت کر لیتے۔ یا غریب نواز آپ خود ہی آ جائیں اور فیصلہ کر دیں آ کے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ آپ لوگوں سے کہنے لگے کہ خواجہ غریب نواز آ رہے ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ آئیں گے۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، نہ کوئی ٹرین گئی، نہ کوئی اجمیر گیا۔ خواجہ غریب نواز کو خبر کیسے ہو گئی اور ان کو خبر کیسے ہو گئی کہ خواجہ غریب نواز آ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے تو الزام لگایا تھا۔ لوگ ان کو اچھا کیسے کہتے؟ کیونکہ لوگ تو ان سے جلتے تھے، ان پر الزام لگایا تھا، لیکن آپ کچھ بھی نہیں بولتے تھے، لوگ آپ کو چڑھاتے تھے، تانا مارتے تھے، آپ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، برداشت کر جاتے تھے، ہاں برداشت کر لیتے تھے۔ تیسرا دن ہوا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آس میں کہ اب آئیں گے، وہ اب آئیں گے۔ خواجہ بختیار کاکی آس لگائے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی آنے والے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی آئیں گے اور یہ فیصلہ ہوگا، حق اور باطل کھل کے آ جائیں گے، سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا، پردہ فاش ہو جائے گا۔ خواجہ بختیار کاکی خواجہ معین الدین چشتی کی آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 دن ہو گئے، تیسرے دن کی مغرب کا جب ٹائم ہوا نا، مغرب کی اذان ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے گئے، مسجد میں گئے، چیخ نکل گئی کہ آئے نہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو آس لگائے ہوئے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی سوچ رہے ہیں ابھی امید تو ٹوٹی نہیں ہے، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کری، جیسے ہی سلام پھیرا، کیا دیکھتے ہیں پیچھے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہیں اور ان کی 2 رکعت نماز ابھی باقی ہے۔ سبحان اللہ، نماز مکمل ہوئی، خواجہ بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کے سینے سے چپٹ کے رونے لگے۔ حضور خواجہ بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑا حضور خواجہ غریب نواز نے اور دربار میں لے گئے۔ جیسے حضور خواجہ معین الدین چشتی دربار میں حاضر ہوئے نا، بادشاہ التمش سے کہا کہ کون ہے گواہ اور کون ہے وہ عورت جس نے الزام لگایا ہے؟ بادشاہ التمش نے اس عورت سے کہا بتا، اب بتا کیا بتا رہی ہے، اور ان گواہوں سے کہا اب بتاؤ۔ تو ان کی نظریں نیچی ہو گئیں، ان کی نظریں روب و دبدبے میں حضور خواجہ معین الدین چشتی کا چہرہ دیکھ کر، آپ کے چہرے پر روب و دبدبہ دیکھ کر ان کی چہرے نیچے ہو گئے، ان کی نظریں نیچی ہو گئیں۔ بادشاہ التمش کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب اگر نہیں کہا نا تو سر قلم کر دیں گے۔ تو وہ جتنے 4 گواہ تھے نا، کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ تہجد کے بہانے بختیار جاتے تھے، زنا کرتے تھے۔ عورت نے کہا یہ بچہ انہی کا ہے۔ جب اتنا کہہ دیا نا، تو حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے وہیں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، جب حضرت مریم کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو امت محمدیہ کے ایک ولی کے لیے بچہ کیوں نہیں بول سکتا؟ یا اللہ، جب حضرت مریم کے لیے تو نے بچے کو بولنے کی طاقت دی ہے، تو امت محمدیہ کے ولی کے لیے بچے کو بولنے کی طاقت دے۔ اور آپ اس بچے کے پاس آئے اور بچے سے پوچھا، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ عورت کہنے لگی آپ یہ دلیلیں پیش مت کریں اور آپ ایسے بہانے نہ بنائیں، یہ 2 مہینے کا بچہ بھی بولتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا آپ خاموش رہیں، میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس بچے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بچے بول کہ تیرا باپ کون ہے۔ بچہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب اتنا کہتا ہے نا تو نعرے پہ نعرے لگنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ، میں اس سے بات کر رہا ہوں، ابھی مجھے اس سے بات کرنے دو۔ آپ نے فرمایا اے بچے سلام بعد میں کر، پہلے یہ بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ اس بچے نے اشارہ کیا، دور قاضیوں کے پاس بیٹھا ہوا ایک سردار تھا، کہا وہ سردار ہے، وہ ہمارا باپ ہے۔ اور اس بچے نے یہ بتا دیا کہ اس میں کون کون لوگ شریک ہیں۔ ہاں، سب کی پول کھل گئی، پردہ فاش ہو گیا۔ خواجہ بختیار کاکی کا حضور خواجہ غریب نواز نے ہاتھ پکڑا اور دربار سے باہر چل دیے۔ بادشاہ التمش آیا، قدموں میں گر گیا، لوگ آئے قدموں میں گر گئے، حضور خواجہ بختیار کاکی کو مت لے جائیں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی فرمانے لگے کہ اب میں اپنے بختیار کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، اب میں یہاں نہیں رکھوں گا، میں اس کو لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، دین کے لیے چھوڑ جائیں، دین کی تبلیغ کے لیے چھوڑ جائیں۔ حضور خواجہ بختیار کاکی کو پھر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب تجھے قیامت تک بھی کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ حضور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں،
ہاں جب بابا فرید